سوال کرنا جائز ہے. اب کسی سے جب کوئی مدد مانگنے کے لیے بیسیکلی سوال کرتے ہیں. نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مقروض ہو اس وقت وہ سوال کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جس کے اوپر قرض ہوگا نا اس کا جنازہ بھی رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے. میں نے ابھی آپ کو میرا خیال ہے لاسٹ یا اس سے پہلے والے کلاس میں بتایا تھا کہ 3 دور رسول اللہ پہ آئے تھے. پہلا دور تھا جب یہ مدینہ میں ابھی آتے ہیں تو رسول اللہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. سیکنڈ جو دور تھا اس میں یہ تھا کہ اب مسلمانوں کے حالات تھوڑے بہتر ہو گئے تھے تو کوئی اور اگر یہ کہتا تھا کہ ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے تو رسول اللہ جب وہ کنفرم کر لیتے تھے پھر جنازہ پڑھاتے تھے. تیسرا دور وہ تھا جب خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کافی مال تھا تو رسول اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس کا کوئی قرض ہے تو وہ میں اپنی طرح سے ادا کروں گا لیکن اس کی وراثت جو ہے وہ اس کے وارثوں میں ہی تقسیم ہوگی. اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے نا اسے زندگی میں کوشش کریں کہ چکا دیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سوال ایک ہی صورت میں اگر قرض ہے تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں کسی سے سوال. نمبر 2 ایسا شخص جس کا تمام مال کسی آفت میں ختم ہو گیا ہو، ضائع ہو گیا ہو. جیسے آفت آ جاتی، زلزلہ آ جاتا ہے یا طوفان آ گیا یا کوئی ایسا کہ گھر بار تباہ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، اچانک سب کچھ ختم ہو گیا تو اس وقت وہ کسی سے مدد کے لیے سوال کر سکتا ہے. نمبر 3 ایسا شخص جو فاقے سے ہو اور تین عقل مند لوگ، مطلب اس جگہ کے 3 لوگ اس کی گواہی دیں کہ اس کے یہ حالات ہے. کتنا بڑی بات ہے. اس وقت یہ سوال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو شخص سوال کر کے کھائے گا وہ حرام کھائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی. اب کیا کرے، میں تو کہتی ہوں آج کل دیکھیں لوگوں سے جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ٹیچرز ہیں، آج کل تو بجلی کے بل ہی اتنے مار دیتے ہیں، کہاں سے پورے کریں گے. اب دیکھیں پے ہی نہیں ہے اتنی جتنا بجلی کا بل آ گیا. ایک عام، چلو اوپر والے لیول کو چھوڑ دو، ایک عام بندہ جو ریڑھی بھی لگا رہا ہے یا کچھ ٹھیلا لگا کے کما کے اتنا کہ بچوں کا پیٹ بھر سکے، وہ کہاں سے بجلی کے بل دیں گے. اللہ اکبر. اتنا مشکل وقت ہے. آنیسٹلی میں کبھی سوچتی ہوں کہ وہ باپ کا کہ جس کے گھر میں ایسی پرابلم ہے کہ پیسے نہیں ہیں اور بچوں کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں، گروسری کے پیسے نہیں ہیں، کیا اس کی فیلنگ ہوتی ہوں گی کیونکہ پورا گھر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا. ایک آدمی پہ اتنی بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایسے والے لوگ جو ہوتے ہیں جو دہاڑیوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو دہاڑی اگر نہیں ملتی ہے تو اللہ اکبر، اس سے بڑی آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ نہ ڈالے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ سب پہ اپنا رحم کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اتنی جابس ہو جائیں کہ ینگ بچے، دیکھیں اتنا ڈپریشن ہو جاتا ہے جب جابس نہیں ملتی ہیں. پڑھی لکھی بچیاں، پڑھے لکھے لڑکے جو ہیں ان کو جاب نہیں ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے جی. آمین ثم آمین. آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولا، کہا یوسف علیہ السلام نے. اب دیکھیے گا کہ یوسف علیہ السلام، وہ وقت آ گیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو کنویں میں پھینکا تھا نا ان کے بھائیوں نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان کو بتاؤ گے. تو قولا، کہا حل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف، جو تم نے کیا تھا یوسف کے ساتھ، و اخی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بتا رہے ہیں. یہ سینٹنس غور کریں. اب کوئی بھی اس وقت ہوتا کہ اچھا اب تو میں اس کو بتا کے رہتا ہوں نا کہ اس نے کیا کیا تھا، تمہیں یاد ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تو نے کیا کیا تھا. ایسے ان کی ٹون دیکھیں، آگے کتنے پیار سے کہتے ہیں. اور یا بھی ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، ان کو کہہ رہے جب تم نادان تھے، یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے کیا تھا.
تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تم جاہل تھے اس بات سے کہ تمہیں تکبر میں جاہل تھے، یا تمہیں عقل نہیں تھی اس لیے تم جاہل تھے۔ ڈائریکٹ پھر بھی حملہ نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے نا ڈائریکٹ کسی پہ حملہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ وہ بات کرنا۔ یہ یہاں پہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ قالو کہا ان کے بھائیوں نے، انکا لانتا یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ جیسے حیران ہو کے ایک دم سے بندہ کہتا ہے نا کہ پھر جب ایسی بات ہوتی ہے تو بندہ غور سے دیکھتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ ہاں وہی شکل ہے، وہی ایسے ہے، تو کیا تو ہی یوسف ہے؟ قالا کہا یوسف علیہ السلام نے، انا یوسف، کہ میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا ہی بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا ہم پر، انہو، بے شک وہ، من یتقی، جو کوئی تقوی کرے گا، ویصبر، اور صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ساتھ ہی فوراً جیسے کہا نا کہ ہاں میں یوسف ہوں، تو ایک دم سے ہوتا ہے نا کہ ہاں اتنا بادشاہ کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، اتنا بڑا مقام، تو فوراً ہی وہ اپنے آپ کو انہوں نے اسے بری کر دیا کہ نہیں یہ جو کچھ بھی ہے نا، قد من اللہ، اللہ نے احسان کیا مجھ پہ، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہر وقت نا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، بات واپس مڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ اللہ کی پہچان کرانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ، اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ نے احسان کیا، اتنا بڑا درجہ دے دیا، اتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا، دنیا میں عزت کا مقام دے دیا، اور وجہ کیا بتا دی؟ یہ من کو آپ انڈر لائن کریں، من جو ہوتا ہے نا یہ کامن سب کے لیے آ گیا، یہ خاص یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں رہا۔ من جو ہوتا ہے نا یہ عام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور جو کوئی صبر کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی اس کو اس مقام تک پہنچا دیں گے۔ یہ کی ہے اس پوری آیا کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نہیں ضائع کرتا اجر، نمبر 3 محسنین کا۔ ایک کیا تھا؟ اللہ کا تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اس طرح سے ڈر کے رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کوئی غلط کام نہ کروں کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہ آئے، اللہ سے ڈر کے رہنا ہے نا۔ اور دوسرا کیا کہ صبر کے ساتھ، اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو تب بھی صبر کے ساتھ توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ۔ اور تیسری چیز کیا کہ محسنین، کہ جتنا جو کرے اس سے بڑھ کے کرو۔ دیکھو وہ اچھا میں اچھی، تو اس میں کیا اچھائی تھی، وہ بھی میرے ساتھ اچھا تھا، میں بھی اچھی ہو گئی۔ اچھا وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں۔ آزما کے دیکھیے گا، یہ بڑا مشکل مقام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قد من اللہ علینا کا جو لفظ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی ان لوگوں کو عرش کے درجے پہ پہنچا دیں گے جب وہ یہ 3 چیزیں کریں گے۔ تو یہ 3 چیزیں وہ کی ہیں جو انسان کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اس دنیا میں بھی رحم کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں گے۔ اب آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالو کہا بھائیوں نے، تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرکا کہ ترجیح دی تجھے اللہ نے، آثرک اللہ نے، علینا ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ تو بے شک ہم خطا کار تھے۔ اب دیکھیں اس مقام پہ آ کے اب بھائیوں نے مانا کہ ہم خطا کار تھے، اس وقت ہم سے غلطی ہوئی۔ قالا کہا یوسف علیہ السلام نے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ معاف کرے تمہیں، وَهُوَ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت کلمہ ہے۔ اب دیکھیے کہ نہ صرف ان کو معاف کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے جو تم نے کیا ہے، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے۔
और ये जो ला तसरीब है ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इतना पसंद था कि फ़तह मक्का के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अबू अब्दुल्ला और खालिद बिन वलीद को घोड़ों पर सवार करके पहले रवाना किया मक्का में, और फिर जब वो खुद वहाँ पे दाखिल होते हैं तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान फरमाया और कि जो शख्स अपने घर बैठ गया वो अमान उसको मिल गई, जिस शख्स ने हथियार डाल दिए उसको अमान मिल गई। तो कहते जैसे ही ये सुना ना, तो मक्का के कुरैश के जो सरदार थे वो जोक जो है वो खाना काबा में दाखिल होना शुरू हो गए कि वहाँ पे जगह तंग हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा का तवाफ किया और फिर मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ी, और फिर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत करने लगे। और फिर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन से फरमाया कि तुम क्या कहते हो और क्या गुमान करते हो कि आज जैसे अब फतह हुई है, हम लोग एंटर हुए हैं, तो आप क्या गुमान करते हो कि मेरा तुम्हारे साथ कैसा सलूक होगा। तो मुशरिकीन मक्का ने कहा कि उन्होंने कहा कि आप हमारे भाई और चचाजाद हैं। देखिए अब भाई और चचाजाद याद आ गए थे उनको, चचाजाद हैं, और उन्होंने ये बात 3 मरतबा कही कि हमें पता है कि जैसे आप हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तलावत की थी उस वक़्त, क्योंकि उन्होंने कहा कि क़ाल का ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन किसी पर कोई मलामत नहीं है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना इन्होंने तंग किया था, जंगों में जितना तंग किया था, आप सोचें कि किस किस तरह के हालात से गुजरे थे। रसूलुल्लाह बदला ले सकते थे ना, लेकिन सबको माफ़ कर दिया रसूलुल्लाह ने। और आगे देखिए आयत नंबर 93 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इज़हबू बिकमीसी, कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उनको ये कहा, उसके बाद उनसे कहा कि मेरी कमीज़ उतार के उन्होंने दी कि ये मेरी कमीज़ ले जाओ, हाजा ये फ़अल्कूहु अला वजहिही अबी, तो इसको मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो। अब यहाँ पे देखिए कि कमीज़ पूरे सूरह यूसुफ में आप देखिए कि एक ही कमीज़ का वाक़या कितनी दफ़ा आया है। पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ जो है वो उनके भाई जो है लेके आते हैं उस पर खून लगा के, तो वो कहते हैं भेड़िया उनको खा गया, तो वही कमीज़ के गम उसी गम में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें चली गई, रो रो के कहते हैं उनकी आंखें सफ़ेद हो गई। फिर यही कमीज़ थी जो जुलेखा वाला किस्सा हमने पढ़ा था कि जब उसने फाड़ दी थी पीछे से, देखा कि पीछे से फट गई है, तो वही गवाही इनकी बन गई थी कि ये इनका कोई कसूर नहीं है, और फिर इसी वजह से ये जेल में चले गए थे। अब वही कमीज़ दोबारा से अब वापस जाएगी बाप के पास, तो उनकी आंखें जो है वो रोशन वापस हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कमीज़ उन्होंने कहा कि ये ले जाओ मेरे बाप के पास, यती बसीरा, तो वो देखने वाला हो जाएगा। वतूनी बि अहलिकुम अजमाइन, तो अपने सब घर वालों को ले आओ मेरे पास। अब इसके बारे में मैं आपको 2 हदीस भी सुना देती हूँ कि क्योंकि हम लोग जब ऐसे पढ़ते हैं ना तो फिर होता है अच्छा ऐसे कैसे हुआ था कि क्या इस तरह से कर सकते थे। जैसे कहते हैं ना कि किसी से जैसे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हैं बाल मुबारक है ना, तो उनसे हम लोग कैसे क्या कहना चाहिए, चलो मैं आपको हदीसें सुनाती हूँ। मेरे पास वर्ड्स, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ ऐसी बात कहते हुए भी, मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन हदीस सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सही बुखारी की हदीस है 5896। हज़रत उस्मान उस्मान बिन अब्दुल्ला रवायत करते हैं, मेरे घर वालों ने हज़रत उम्मे सलमा के पास पानी का एक प्याला लेकर भेजा, तो कहते हैं, ये उस्मान कहते हैं कि वो चांदी से मुलम्मा की हुई एक छोटी सी डिबिया थी, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में से कुछ बाल थे। जब किसी इंसान को कोई नज़र लग जाती या वो बीमार हो जाता तो वो आप हज़रत सलमा के पास एक बर्तन भेज देता था, तो वो उसमें
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ڈبو کر نکال لیتی تھی تو وہ پانی جو ہے اس سے ان کو شفا مل جاتی تھی. تو اچھا جی، اب دوسری مسلم کی حدیث ہے 2069. حضرت اسما، حضرت عائشہ کی جو بہن ہے نا، حضرت اسما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو حضرت عائشہ کے پاس تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو وہ میں نے لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبہ پہنا کرتے تھے. کہتی ہیں کہ ہم بیماروں کے لیے اسے دھوتے تھے اور اس سے ان کے لیے شفا طلب کرتے تھے. تو یہ دو حدیثیں تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بے شمار ایسے واقعات تھے. تو کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو اس لیے مجھے یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بس اتنا سا شیئر کر دوں. اچھا جی، اب انہوں نے قمیض دی اور انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے یہ قمیض جو ہے یہ میرے جو فادر ہیں ان کے چہرے پر رکھ دینا اور وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں نہیں کیا ہے نا؟ کیونکہ بھائی جب آیا تھا تو تب بھی انہوں نے ان کو رکھ لیا، ان کو پتا تھا کہ ان کے فادر جو ہے وہ بڑی تکلیف میں ہوں گے، تو اس وقت انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اب آگے پڑھیں، میں آپ آگے بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے پیارے میسیجز ہمیں ملتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا، اور جب فَصَلَتِ الْعِيرُ، کہ جب جدا ہوا قافلہ، قَالَ أَبُوهُمْ، تو کہا ان کے باپ نے، مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، لولا ان تفندون، کہ اگر نہ تم مجھے بہکا ہوا سمجھو. اب خیال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، اب قمیض وہاں سے چلی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو کیوں نہیں آئی؟ اتنی دیر سے ادھر تھے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب وہیں پہ اسی شہر میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا تو اس وقت ان کو خوشبو کیوں نہیں آئی کہ اچھا وہ ادھر ہے تو چلو میں جا کے ان کو نکال لاتا ہوں؟ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غائب کا علم جب چاہتے ہیں اسی وقت دیتے ہیں. اس لیے یہ بات کو نا ایک مور لگا کے اپنے ساتھ رکھ لیں، کیونکہ اکثر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو آپ ریفرنس دے سکتے ہو کہ آپ سورہ یوسف تو جا کے پڑھ کے دیکھو اور ایک ایک جگہ پہ آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا کہ کس طرح سے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، جب وہ اس کے عزیز مصر کے گھر میں تھے، اچھے بھلے مطلب ٹھیک ٹھاک رہ رہے تھے، تب بھی ان کو پتا تھا کہ ان کے باپ ادھر ہیں اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ باپ اتنا پیار کرتا، تو جا سکتے تھے یا پیغام دے سکتے تھے، کسی طرح سے بھی کوشش کرتے کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں زندہ ہوں، رائٹ. لیکن جب پھر باہر آتے ہیں اور وہ سارا معاملہ جو خواب کا معاملہ تھا اور پھر وہ گندم جیسے وہ سیو کرتے ہیں اور ان کو اتنی شہرت ملتی ہے، اتنا بڑا مقام ملتا ہے، تو اس وقت تو وہ آرام سے کسی کو بھیج سکتے تھے کہ جا کے وہاں میں میرا باپ ہے اس کو بتا دو کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں یہاں پہ. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے. یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اجازت ہی نہیں دی تھی یہ کرنے کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی امتحان پورا نہیں ہوا تھا. اللہ اکبر. اب دیکھیے ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں نا جب، تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہائے اب تو اتنی دیر ہو گئی ہے ہماری دعائیں نہیں پوری ہوئی، یا اللہ بس مطلب ہو جائے پوری، اب کیا کروں. آپ دیکھیں کہ یہ نبیوں کے قصوں سے ہمیں سبق ملتا ہے اور ایک نہیں بار بار ہمیں سبق ملتا ہے کہ کس طرح کی آزمائش. یہ اللہ کے فیورٹ ترین لوگ تھے، ایسے ایسے مقام پہ، اور پھر ہم کہاں ان کی جگہ پہ، اور ہماری جب ایسی دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہوتی یا ٹائم لگتا ہے یا مشکلیں آتی ہیں یا کسی طرح سے بھی اولاد کی آزمائش میں آ جاتے ہیں، تو یہ صورت کھول لیا کریں اور صرف یہ دیکھا کریں کہ میرے رب نے کیا مجھے سبق دیا ہے. دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا
کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کرتا ہوں جب تک مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں آتی ہے. کی پہچان دی ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. پیچھے رہنے والے آپ کے لیے نیکی کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور برائی کے لیے بھی آپ کی برائیوں کو بھی زیادہ کرنے والا. اب دیکھیں پیچھے رہنے کے لیے آثار دیکھیں کہ کیا ہم آثار چھوڑ کے جاتے ہیں. ہم نے کیا اگر کوئی رسم ایسی آپ نے شروع کی ہم تو چلے گئے, بعد میں جس نے وہ رسم کی اگر تو وہ اچھی تھی تو آپ کو اس کا اجر آگے ملے گا, اور اگر وہ بری رسم تھی, اللہ اکبر, مجھے یاد آتا ہے اللہ اکبر کسی کی شادی تھی تو وہ پہلی شادی تھی جس پہ ہم لوگ گئے تو ہم نے دیکھا کہ مہندی پہ تو ڈانس سارے کر ہی رہے ہوتے ہیں نا, تو لیکن ایک پہلی شادی میں نے دیکھی کہ ان کی اس کے بعد ان کی جب مہندی کے بعد شادی والے دن وہ بیٹھے ہی نہیں, وہ بس دلہن انٹر ہوتی تھی, دلہن طریقہ انہوں نے ابھی بھی کئی شادیوں پہ اب تو کامن ہو گیا نا کہ دلہن انٹر ہوئی ہے, پہلے دلہا دلہن کا ڈانس ہے, پہلے دلہن جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے, دلہا جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے, اس کے بعد فلور کھل گیا, چلو جی اب سارے ڈانس کریں, ڈانس کرتے کرتے اچھا اب کھانے کا بیچ میں وقفہ, کھانا کھاتے جاؤ اور بس ڈانس کرتے جاؤ. سب لوگ اتنے وہاں پہ کہ واو یہ تو اتنا فن شادی جس کو کھا دیا. اچھا نیکسٹ اس کے بعد ولیمہ تھا, یہ میں ہم ٹاکنگ اباؤٹ کچھ سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے بعد ولیمہ ہوا تو پھر اگین وہی ڈانس 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 ڈانس, اللہ اکبر. اس کے بعد بتانے کی میں یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ ساری فرینڈز ہوتی ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, ان کو لگتا ہے واو جی ہماری شادی ہو تو ہم تو اس سے بھی 10 گنا زیادہ کریں گے. اس کے بعد انہی کی فرینڈ کی سیکنڈ شادی جب تھی سیم چیز. اب آپ دیکھیں کہ ایک تو جس نے بھی شروع کیا اس کا تو جتنی دنیا تک وہ ختم بھی ہو جائے گی نا, جب تک یہ رسم چلتی رہے گی اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا, اور جس نے آگے کیا اس کا اگلا کھاتا کھل جاتا ہے, وہ اگلے گناہوں میں چلے جاتا ہے. ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی بھی چیز کرنی چاہیے. آپ سوچیں کہ آپ نے کوئی کپڑے پہن لیے, آپ نے سلیو لیس پہنا, آپ کو بہت لگا کہ واو جی میں تو اتنی کیوٹ لگ رہی ہوں, میں تو اتنی پیاری لگ رہی ہوں. آپ کو دیکھ کے کسی نے بھی ویسے کپڑے پہنے, آپ سوچیں کہ آخرت جو پیچھے رہ جائے گا, جو کچھ ہم اپنا اعمال پیچھے چھوڑ کے جائیں گے وہ پیچھے اتنے بڑے بڑے, اللہ اکبر, اگر نیکی کی ہوگی احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں, اور اگر گناہ کی ہوں گے تو وہاں پہ کیسے جائیں گے. اب دیکھیں کئی تو نیکیاں ایسی ہیں جو دنیا وہ آگے جائیں گی نہیں, کیونکہ ابھی جو ہم عمل کر رہے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ تو آگے ہم ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں نا, جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ آگے چلتے جا رہے ہیں, ہمیں آگے جا کے ملیں گے. لیکن پیچھے رہنے کئی دفعہ ہم اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ تکبر کر دیں گے, نیکی ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کسی کو جتلا دیں گے, اس سے مطلب ایسے جتلانا کہ کسی کو لک ڈاؤن کرانا, نیکی ختم ہو جائے گی. کوئی اتنے بڑے بڑے کام کر کے یہاں کے یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے سارا کچھ, وہ آگے پہنچیں گے ہی نہیں. اور اتنی آنیسٹلی ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا عالمت نفس ما قدمت واخرت, کہ جان لے گا. دیکھیں اگر آپ کے پاس علم ہے نا, آپ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ جتنا آتا ہے نا دوسروں تک پہنچا دو, دوسروں تک پہنچا دو, تاکہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے کوئی کام ایک کر رہے ہیں, ہم نے کسی کو کیا چیز بتا دی, کس کو کیا سکھا دی, اس نے آگے کسی کو سکھائی, اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر دی, کسی طرح سے بھی یہ صدقہ جاریہ آپ کا چلتا رہے گا. پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کس طرح سے اس چیز کو لے رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دنیا کی زندگی تو دیکھیں ختم ہو جانی ہے, کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے نا یہاں پہ. اور قیامت تو جب آئے گی, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب میری زندگی ختم ہوگی تو میری تو قیامت آ ہی جائے گی. تو ہمیں یہ تو سوچنا چاہیے نا کہ جو ہم نے آگے بھیجا, ہم کتنے لالچی ہو گئے الحمدللہ کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام کرنے, اس سے یہ نیکیاں ملیں گی, کم از کم میری زبان چپ نہیں ہو, اللہ کا ذکر کرتی رہو, نماز کے ٹائم پہ وہ کروں, کام بھی کر رہی ہوں, صفائی کر رہی ہوں, بچوں کو دیکھ رہی ہوں, سارا کچھ کر رہی ہوں, لیکن اللہ کے احکامات کے اندر رہ کے سارا کچھ کر رہی ہوں. ایک اندر سے خوشی بھی تو ہوتی ہے نا. دیکھیں ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات لگتی ہے کہ پورے قرآن میں آپ دیکھیں سکون کا لفظ جو ہوتا ہے نا, وہ اگر آپ ایک دیکھتے ہیں کہ رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم سو جاتے ہو تو وہ سکون, مطلب اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوا کہ رات کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا. سکون کیا ہوتا ہے کہ بندہ ٹھہر جاتا ہے. اور جو انگزائٹی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ دل بے چین ہوتا ہے, سمجھ ہی نہیں آتی کہ دل کیوں بے چین ہے, اور آپ کا دل بے چین ہو رہا ہوتا ہے.
اللہ सुब्हान तआला ने उसका इलाज बता दिया। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है कि वो दवाई देगा आपको, आपको काम डाउन करने के लिए। देखें, अगर डिप्रेशन होता है ना, वो लोग जिनको है, उनके लिए मैं बताती हूँ कि आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे, आपको मेडिसिन देगा, मेडिसिन क्या करेगी? आपको काम डाउन करेगी, आपको सुला देगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है? सोने के लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा ना सुकून, तो आपका माइंड को थोड़ी देर वो ठहराते हैं, सुकून देते हैं, ताकि वो जो सोचें आ रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, एंग्जाइटी दे रही हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो सारे आपके ठहर जाते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने भी गोलियां दी हैं आपको, मेडिसिन दी है। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून है। तो वो जो मेडिसिन अल्लाह ने दी है ना, वो यही है। अगर कभी दिल आपका घबराए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस इतना पढ़ लें और पढ़ते जाएं, अल्लाह की पनाह में अपने आप को दे दें। और सेकंड सुकून अल्लाह ने कहाँ रखा? लितस्कुनु अलैहा, कि औरत के अंदर इतनी प्यारी अल्लाह सुब्हान तआला ने ये मखलूक पैदा की कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हस्बैंड को बताया। हालांकि अक्सर तफसीरों में ये होता है कि एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस है, लेकिन मैं हमेशा उसको इस तरह से देखती हूँ क्योंकि हा की ज़मीर जो है वो औरत के लिए, वो मुअन्नस के लिए होती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि इसमें सुकून है। तो सुकून के लिए मैं ये कहती हूँ कि अगर हस्बैंड्स को पता हो, जिनके भी घरों में ऐसा होता है कि उनको थोड़ी एंग्जाइटी है या परेशानियां आदमियों को यूजुअली इसलिए भी हो जाती है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत है। आजकल के ज़माने में आप देखें ना, बाहर कितना मुश्किल है वो कमाना, घर के खर्चे पूरे करना, ये सारा कुछ। तो अगर उसको इस बात का पता चले कि मेरा सुकून इस औरत में है, तो वो हमेशा उसको खुश रखेगा। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि कद्दमत व अखरत, जो है ना, उसको अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार, मुझे समझ आ जाए कि मेरे अमल जो मैंने आगे भेज दिया और मेरे अमल जो पीछे रह जाएंगे, उनको मैं कैसे बेहतर बना सकती हूँ। क्योंकि मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा, मेरा नफ्स मुझे रुसवाई करके रख देता है कि मेरे अंदर से तो मुझे पता होता है कि मैं गलत कर रही हूँ, तो लेकिन बाहर तो सारे एक जैसे हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को कोई परवाह नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से रह रहे हो, आपका जॉब अगर कर रहे हो तो किस हालत में जा रहे हो, किस तरह की जॉब कर रहे हो, आप खा रहे हो तो आप क्या खा रहे हो, कोई भी नहीं, क्योंकि सारे अराउंड ऐसे कर रहे हैं, कोई आपको मना नहीं कर रहा। आप देखिए, नहीं वो नहीं बोलती हूँ, अभी टू मच हो जाएगा। अच्छा, तो उसको संभालने के लिए कि क्या किस तरह से हम अपने अमल को अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात के अंदर कर दें, अल्लाह सुब्हान तआला ने आगे जो बताया ना, इसको अंडरलाइन करें, इसको 1000 मर्तबा सोच के पढ़ने की कोशिश करें। ये कोई वजीफा नहीं है कि 1000 मर्तबा पढ़ना है, इसको इतनी दफ़ा पढ़े कि अपने अंदर उतारे इस आया को। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रा का, किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया, किस चीज ने तुझे बर्बाद कर दिया, बि रब्बिकल करीम, कि तेरा रब जो है वो करीम है, इस वजह से तुझे धोखे में डाल दिया। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें इस आया को, कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, ए इंसान, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया, इस वजह से कि क्या तेरा रब करीम है, तेरा रब जो है वो रहमान है, तेरा रब रहीम है, तेरा रब वदूद है, इस वजह से तुझे धोखा हो गया कि तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए, ये एक चीज इतनी लतीफ यहाँ पे आपको नुक्ता मिलेगा कि इनकार का क्या होता है। एक तो आप ये देखें कि जब हमारा अमल नहीं हो रहा ना, वैसा तो नहीं वो कर पा रहे हैं, तो फिर जो अंदर आप जब सोचते हो कि मेरे अंदर या तो ये है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कुछ नहीं कहना, 110% आपके अंदर ये बात अगर नहीं है ना, तो आपका अमल वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। आप ये देखें, एक तो वो लोग हैं ना जो फॉर एग्जांपल कहते हैं कि कुछ नहीं होना, क़यामत है ही कोई नहीं, चलो जी उन्होंने तो मना कर दिया। एक वो लोग आपको मिलेंगे जो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ बात तो सही लग रही है, लेकिन कोई दिल नहीं ठुक रहा। ऐसे कैसे होगा कि क़यामत होगी वहाँ पे, अल्लाह सुब्हान तआला ने तो फरमा दिया ना कि अच्छा आगे जो अब जब मट्टी हो जाएंगे, अब कुरान में ही है ना कि मट्टी हो जाएंगे, हड्डियाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी, बर्बरी हो जाएंगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला कैसे जमा करेंगे? ये तो मुशरिकीन मक्का वाली बात होती ना। उसके बाद आप देखें, एक बहुत बड़ी गलतफहमी क्या होती है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने अगर दुनिया में मुझे इतना अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ही दिया हुआ है, अल्लाह ने पैसा भी दिया, तो औलाद भी दी, तो कारोबार भी दिया, तो ये भी दिया, वो भी दिया, तो आगे जाके भी अल्लाह सुब्हान तआला मेरे से अच्छा ही करेंगे। ऐसे थोड़ी, अगर मैं अल्लाह की इतनी पसंदीदा ना होती तो दुनिया में मुझे क्यों देते?
یہ تھاٹ ہوتا ہے اگر کبھی دل میں یہ بات آئے نا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. اچھا ایک کیا تھاٹ ہوتی ہے بعض لوگوں کی، وہ جو جس کو کہتے ہیں نا شفاعت باطلہ، کہ ہمارے بزرگ ہیں یا ہمارے وہ بڑے ہیں جو ہمیں انشاءاللہ ان کی شفاعت ہونی ہے، انہوں نے بچا لینا، آخر ہم اتنی چادریں چڑھاتے ہیں، دیگیں چڑھا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں بچائیں گے نہیں کیا؟ ان کی شفاعت ملے گی تو ہم پار ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں انسان کو عمل کرنے سے پیچھے کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کو کوئی راستہ مل جاتا ہے نا، ان کو شیطان ان کو بڑا بڑا کر کے دکھاتا ہے. میں تو آنیسٹلی یہاں پہ یہ کہتی ہوں شیطان کو سائڈ پہ کرو، ہمارا اپنا نفس ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو لیتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ دیکھو تمہیں کس چیز نے غرق کیا، کس چیز نے تمہیں تباہ کیا، کہ تمہارے اندر یہ سوچ جب پیدا ہوگی کہ اللہ بڑا کریم ہے. اور ہر ایک آپ سوچیں 100 میں سے 99 لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ اپنی مخلوق بنا کے دوزخ میں ڈالے گا؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. اسپیشلی ہم تو ہے ہی مسلمان، کلمہ گو ہیں، ہم بھلے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کریں، چوریاں کریں، ڈاکے ڈالیں، سودی کاروبار کریں، کچھ بھی کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دینا کیونکہ ہم تو کلمہ گو ہیں. ایسی چیزیں ہمارے نفس ہمیں سمجھاتا ہے اور ہم دلیر ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے اندر اس دن کے حساب کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیے، جو جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے نا کہ نکرا، کوئی ناٹ ایون اے سنگل پرسن ایسا ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا. ما یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے غرق کر دیا؟ تیرے رب کریم کی صفت نے. وہ تو اتنا ودود ہے، وہ تو اتنا رحمان ہے، وہ اتنا کریم ہے. لیکن جب تو اگر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو اچھا اللہ کو کیا پڑی ہے؟ نہیں گزارتے تو نہ گزارو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے اتنا جو ہم پڑھتے ہیں نا، کیونکہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو کسی دوسرے انسان کو تکلیف دیتا ہے، انکانشیسلی کسی دوسرے انسان کا حق مارا جاتا ہے، دنیا میں فتنہ کریٹ کرتا ہے. اب آپ سوچیں کہ بھئی میں نے اپنی مرضی کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دوپٹہ، تو اب بھول ہی جاؤ نا، اب تو باہر مارکیٹ میں بھی جاؤ تو نہیں مل رہے ہوتے. اگر میں نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا، اگر سورت نور میں آ بھی گیا کہ سینے پہ اپنے کپڑے ڈال لو، ابھی تو سر والی بات ہی دور کر دو، ابھی اتنی سی بھی بات پہ بھی اگر میں نہیں لیتی تو میری مرضی ہے، میں نہیں لیتی، اس میں تو نہیں کسی کو تنگ کر رہی ہوں، میں تو کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں کر رہی ہوں. آپ دنیا میں فساد کرتے ہیں. پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان ایک کام کرتا ہے اس کو دیکھا دیکھی جب دوسرے لوگ کرتے ہیں نا تو تبھی فساد کریٹ ہوتا ہے. جب پہلا گناہ نہیں روکتے نا تو پھر اسی طرح سے وہ نارم بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ فیملیز میں اسی طرح سے آ جاتا ہے، گھروں کے اندر اسی طرح سے وہ گناہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو سارے ہی کر رہے ہیں، تو یہ تو سارے ایسے ہو رہے ہیں. وہ اپنے حفیظ جلندری کا تھا نا کہ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. بس لوگ چیختے رہے ہیں، لوگ کہتے رہے ہیں ساری جب چیزیں ہوئی ہیں، لیکن وہ تھوڑے سے لوگوں کی آواز بالکل دب کے رہ جاتی ہے، اور انسان اپنے نفس کا پجاری، اپنے نفس کو اپنا خدا بنا کے اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا حاضر ہو کے جواب دینا ہے. یہ قرآن ہمارا حاضر امام ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے اور بینہ بتاتا ہے، کوئی چیز قرآن نے نہیں چھپائی. دیکھیں اتنی باریک نقطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کھول کے بیان کر رہے ہیں. اور پھر آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ کون رب ہے تمہارا، الذی خلقک، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک، تجھے برابر کیا، درست کیا اور تجھے برابر کیا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے نا عادل ہونے کی، عدل کی صفت ہے، پوری کائنات آپ کو عدل پہ لگے گی. ہر چیز اپنی جگہ پہ اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے، ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ کائنات اگر نہیں بھی نظر آتی نا، اپنی ذات میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے درست کیا اور تجھے برابر کیا. اب دیکھیں تھوڑا سا دماغ کی ایک نس ایک ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے نا تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں گھٹنوں میں ہمارے ایک ایک جوڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. ایک تھوڑی سی چیز ہٹتی ہے، ہماری کمر میں دیکھیں
एक थोड़ी सी दर्द होती है ना, कोई नर्व पिंच हो जाती है, तो फिर क्या हाल बंदे का होता है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की किस किस नेमत का इनकार करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी पहचान बताते हैं, बंदे को बार बार याद कराते हैं, बंदे तेरी औकात क्या है। तुझे जिस रब ने तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुझे तेरे रब ने जैसे पैदा किया, जैसा उसने चाहा तुझे पैदा कर दिया ना। तेरे हाथ में सिर्फ ये था कि जन्नत इंसान के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई थी, कि उसको हासिल करने के लिए तूने इस दुनिया में, जो इम्तिहान की दुनिया है, उसके अंदर तेरा अमल ऐसा होगा कि तू जन्नत में चला जाए। अब देखिए, कई दफ़ा होता है ना कि हम सोचते हैं कि अच्छा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा, तो इम्तिहान तो हम नेगेटिव तरह से लेते हैं कि इम्तिहान जो है ना, वो कोई दुख आएंगे, गम आएंगे, परेशानियां आएंगी, तो वो अच्छा दुनिया में हमें गमों के लिए भेजा है, तो हमारे टेस्ट हैं। ऐसा नहीं है। टेस्ट किस चीज़ का है? अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगियां गुजारना। हाँ या ना? या तो उस तरह से गुजारोगे जैसे अल्लाह ने कहा है, या फिर अपने नफ्स के पुजारी होगे। दो चीजें हैं। गम और खुशी जो है वो तो एक बिल्कुल अलग चीज है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था, क्या बंदे, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुझे तकलीफ में डालूं, तेरे अपने अमाल ही काफी हैं जो तुझे तकलीफ में डाल देते हैं। राइट। दुनिया में इसलिए नहीं भेजा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि गमों के पहाड़ तुम पे डालूंगा, फिर देखूंगा तुम नेक होते हो कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान पाक में, हमारे पास तो देखिए ये किताबें तो शुरू से आती रही हैं, जब से आदम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सहीफे भेजे, नबी भेजे, रसूल भेजे, गाइडेंस पूरी की पूरी थी। अब मेरे और आपके पास गाइडेंस तो ये कुरान है, और कुरान बैना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक बात इसके अंदर खोल के बयान कर दी कि देखो ये वे है तुम्हारा जिंदगी का, नहीं करोगे तो आखिर में आके तुम्हें सवालों का जवाब देने पड़ेंगे। राइट। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फी अय्यि सूरतिम माशा रक्कबक, कि उसने जो फी अय्यि सूरत, जिस सूरत में उसने तुझे चाहा, उसने तुझे जोड़ के बना दिया। अब देखिए, हमारी तो कोई उसमें मर्जी नहीं होती है ना। किसी को अल्लाह ने गोरा बना दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को लंबा बना दिया, किसी को छोटा बना दिया, किसी की बड़ी आंखें बना दी, किसी की छोटी बना दी। हमको जो हमारे पास चॉइस थोड़ी थी कि अच्छा तुम ऐसे हो, जो किसी को लड़की बनाया, किसी को लड़का बनाया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे हमें क्या बताया, तुम्हारे पास ज़ीरो इख्तियार है। ज़ीरो इख्तियार है इन चीज़ों का। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी तरह से हमें बताया। देखिए, ये कायनात की जब हम बात करते हैं, आसमान फट जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, जो समंदर है वो आग लग जाएगी, ये सारा कुछ होगा क्योंकि ये पूरी कायनात इंसान के लिए बनाई थी। जब इंसान नहीं रहेगा तो सारी कायनात खत्म हो जाएगी। अगर वो चीज़ें, जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रही हैं, अल्लाह ने जैसे उनको कहा उसी तरह से, वो आगे से हुक्म का इनकार नहीं करती हैं। सिर्फ इंसान और जिन्नात को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये इख्तियार दिया है कि वो अपनी मर्जी से अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारे या ना गुजारे, या मिला जुला अमल करे, इधर मिला जुला अमल करे। ये सिर्फ इंसान और जिन्नात को है। अगर वो मखलूक जो अल्लाह की नाफरमानी करती ही नहीं है, अगर उनका ये हाल होगा कि वो फट पड़ेंगे, वो झड़ जाएंगे, उनको आग लग जाएगी, तो आप इंसान को देखो जरा कि हमारा क्या हाल होगा जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होंगे। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की यहाँ पे देखिए, इन सूरतों में आप अगर सबक ना लिया ना, इल्म के लिए आपने पढ़ लिया तो कोई फायदा नहीं है। नोट्स बना लोगे, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ अमल, अमल और अमल है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं, कल्ला, असल बात तो है बंदे ये है, कल्ला हरगिज नहीं, बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, कि तू तो जो सजा और जजा का दिन है ना, असल बात यह है कि तू उसको झुटलाता है। बाकी तो सारी बातें साइड पे कर, तू इतना कवि हो गया, तू इतना जरी हो गया है कि तू अल्लाह के आगे खड़ा हो गया कि नहीं जी, मेरे तो खूबसूरती मेरे लिए बहुत अहमियत है। नहीं नहीं, मैं तो आंटी लगूंगी अगर मैं ऐसे जाऊंगी, क्योंकि मेरे अल्लाह ने ऐसे हुक्म दिया। मैं इसलिए बार बार इसके बारे में बात करती हूँ क्योंकि औरतों के बारे में बात होती है ना, या फिर मैं ऐसी पार्टीज में चली जाती हूँ। अब देखिए, बाज़ दफ़ा ना लोग इतने आराम से पूछ लेते हैं कि अच्छा जी देखें, हुक्का पीना तो हराम नहीं है, तो फिर हुक्का बार में जाके अगर औरतें, हम लोग फ्रेंड्स जाती हैं फ़न के लिए, तो इसमें क्या, ये तो कोई हराम नहीं है, तो फिर क्यों इससे मना करती हूँ। तो एक दफ़ा मैं कहती हूँ, अल्लाह के सामने हाजिर होने का एहसास, उस पे यकीन ठुक जाएगा ना, तो ये सारे छोटे छोटे सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे। किधर जाना है, किधर नहीं जाना, कहाँ पे जाके क्या असर होता है, कहाँ पे जाके एक माँ का
کریکٹر جو ہے، ایک ماں کا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے نئی نسل کو بڑا کرنا ہے۔ ماں کو جب اس حالت میں بچے دیکھیں گے تو وہ نئی نسل تو 10,000 گنا بڑی نکلے گی نا اس سے۔ تو کس طرح سے ماں کو تو پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہوتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے میں اگزامپل ہوں۔ اگر وہ ایسی جگہوں پہ جاتی ہے، ایسا سارا کچھ کرے گی، تو بچے تو پھر اگلے 10 قدم آگے چلیں گے نا۔ تو یہ چیزیں حلال حرام کی نہیں ہوتی ہیں۔ ڈرامہ دیکھیں گے نہ دیکھیں اس میں کیا بری بات ہے، فلم دیکھیں نہ دیکھیں اس میں کیا بری بات ہے، خود ہی آپ کا انر آپ کو جواب دے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، وجہ یہ ہے بل تکذبون بالدین، کہ تم اس جزا اور سزا اور جواب دینے والے دن کو جھٹلاتے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ تمہارے اوپر یقیناً سرٹنلی تمہارے اوپر یقین نگران موجود ہیں، کرامن کاتبین۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک سیکنڈ کی تمہاری جو اطلاعات ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا کام ہی یہ رکھا ہے۔ اور یہ کون فرشتے ہیں؟ کرامن کاتبین، جو بڑے معزز ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جبرائیل علیہ السلام کا بتایا تھا نا، پچھلی ہم نے سورہ میں پڑھا تھا۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے جو اتنے معزز فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کے ایک چیز ادھر سے ادھر نہیں کرتے۔ ان کے پاس ایموشنز نہیں ہیں، ان کے پاس ایموشنز نہیں ہیں، وہ صرف اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تم منہ سے ایک لفظ نہیں نکالتے ہو کہ وہ پکڑ لیتے ہیں ایک دم سے لکھنے کے لیے۔ لیکن سبحان اللہ، اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے نا، تو وہ فرشتے، اگر کوئی سوچتا ہے غلط کام کے لیے، تو فرشتہ دوسرا اس کو کہتا ہے، جو نیکی والا فرشتہ ہے نا، اس کو کہتا ہے ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اگر جب تک یہ عمل نہیں کرتا نا تب تک ذرا تھوڑی سی دیر ٹھہر جاؤ۔ اور اگر وہ ٹھہر جاتا ہے، وہ نئی گناہ کا کام کرتا، تو اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور اگر وہ صرف سوچتا ہے نا کہ میں نے یہ نیکی کا کام کرنا ہے، تو ادھر والا فرشتہ جو رائٹ سائڈ کا فرشتہ ہے نا، وہ فوراً اس کی 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔